جو بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ مومنین حضرات السلام علیکم۔ ابھی کچھ دنوں پہلے جو ہے کچھ کلپ وائرل ہو رہی تھی محمد حسینی صاحب کی، اور اس کے بعد میری ایک فون ریکارڈنگ ان کے ساتھ جو بات ہوئی وہ وائرل ہوئی۔ محمد حسینی صاحب سے میں نے کچھ سوال کیے تھے ان کی تقریر کے بارے میں، جس میں انہوں نے پڑھا تھا کہ جو ہے تقلید اس کی کر سکتے ہیں جو نائب امام ہوتا ہے۔ میں نے اس پر ان سے سوال کیا تھا، وہ کال ریکارڈنگ میں آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ کہاں پر یہ لکھا ہے لفظ نائب امام، کس معصوم نے فرمایا ہے کہ جو ہے لفظ نائب امام علماء کے لیے استعمال کر سکتے یا مرجع یا کسی مجتہد کے لیے استعمال کر سکتے۔ اور اسی مجلس میں انہوں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ امام کی تقلید نہیں ہو سکتی ہے۔ جب ان سے کسی نے کہا کہ میں امام کی تقلید کرتا ہوں تو انہوں نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا تھا کہ امام کی تقلید نہیں ہو سکتی۔ تو میں نے اس پر ان سے سوالات کیے تھے، کوشش یہ تھی کہ ان سے سوال ہو جائے اور میرے علم میں اضافہ ہو جائے، کیونکہ سوال کرنے کا حق سبھی کو ہے، یہ تو معصوم کا بھی فرمان ہے۔ اور میں نے ان کو بہار الانوار کی، یہ ہے بہار الانوار علامہ باقر مجلسی صاحب کی، جلد 12 اور صفحہ نمبر 21، جس میں امام زمانہ کی آخری توقیع اپنے چوتھے سفیر کے نام موجود ہے۔ یہ کتاب یہیں سے شروع ہو رہی ہے، اور جس میں مولا کا یہ آخری خط ہے، جس میں امام یہ فرما رہے ہیں: اے علی بن محمد ثمری سنو، اب سے 6 دن بعد تمہاری اے علی بن محمد ثمری سنو، اللہ تمہاری وفات پر تمہارے بھائیوں کو صبر عظیم ثواب عطا فرمائے، اس لیے کہ اب تمہاری موت 6 دن میں واقع ہو جائے گی، لہذا تم اپنے کام سمیٹ لو۔ اور آگے امام کہہ رہے ہیں کہ اور اپنی وفات کے بعد کے لیے کسی کو اپنا قائم مقام مقرر کرنے کی وصیت نہ کرنا۔ کیا فرما رہے امام؟ اپنے بعد کسی کو آئندہ کے لیے اپنا قائم مقام مقرر کرنے کی وصیت نہ کرنا، کیونکہ اب غیبت نامہ واقع ہو چکی ہے اور بغیر حکم خدا کے اب ظہور نہ ہوگا، اور وہ بھی ایک طویل عرصے کے بعد ہوگا۔ اور آگے امام کہہ رہے ہیں کہ اور آئندہ میرے شیعوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو مجھے دیکھنے کا دعویٰ کریں گے۔ امام نے کہا کہ خروج صوفیانی سے قبل مجھے دیکھنے کا جو دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ یہ ہے بہار الانوار جلد 12 صفحہ نمبر 21۔ اور ایک اور کتاب ہے احتجاج تبریسی، جس میں امام یہ فرما رہے ہیں کہ جس میں یہ توقیع ختم ہونے کے بعد مولا مطلب اس میں یہ موجود ہے کہ علی بن محمد ثمری سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے بعد آپ کا وصی کون ہے؟ تو علی بن محمد ثمری کہتے ہیں یہ اللہ کا امر ہے، وہی اس کو مقرر کرنے والا ہے۔ یعنی کہ حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ یہ جو سلسلہ تھا، جو مولا کے جو سفیر تھے سفرا جنہیں کہا گیا ہے، اس سلسلے کو بھی امام نے وہاں پر روک دیا، یہ کہہ کر کے کہ اپنے بعد اپنا وصی کسی کو مقرر نہ کرنا۔ اور نائب امام جب یہ سلسلہ امام نے روک دیا تو آپ نے اس کو کیسے، آپ نے کسی کو بھی آپ کسی کی تقلید کر رہے ہیں یا ہم کسی کی تقلید کر رہے ہیں، ہم ان کو نائب امام کیسے کہہ دیں جبکہ امام نے یہ سلسلہ وہیں پہ روک دیا؟ تو محمد حسینی صاحب نے مجھ سے بات رکھی تھی کہ عرف عام میں ہم لوگ ایسا کہہ دیتے ہیں، اور چونکہ آپ بہار الانوار پڑھے ہیں لیکن جو عام مجمع جو بیٹھا رہتا ہے وہ اس سے واقفیت نہیں رکھتا۔ تو میرا کہنے کا مقصد صرف ایک ہے کہ دیکھیے یہ جملہ حسینی صاحب کا یہ بتا رہا ہے کہ جو وہاں پر لوگ نیچے فرش ادا پر بیٹھ رہے ہیں وہ جاہل ہیں، یعنی ان کے سامنے یہ آ کر کے کچھ بھی بول کے جا سکتے ہیں۔ ان کا یہ جملہ بتانا کہ آپ بہار الانوار پڑھے ہیں لیکن جو لوگ نیچے بیٹھ رہے ہیں وہ واقفیت نہیں رکھتے، ان کی رسائی نہیں ہے، یعنی کہ وہ لوگ ان کی نگاہ میں بیوقوف ہیں، ان کے سامنے وہ کچھ بھی پڑھ کے چلے جائیں۔ جو دوسرا سوال میں نے کیا تھا وہ یہ تھا کہ بھائی جو بھی امام کی تقلید اگر کر رہا ہے تو اس سے آپ کو کیا پریشانی ہے؟ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے امام کی تقلید نہیں کی جا سکتی؟ اور جبکہ میں نے اس کا حوالہ بھی پیش کیا تو ان کو جو ہے سلیم بن قیس ہلالی سے میں نے ان کو حوالہ بھی پیش کیا تھا، جس میں جو ہے معصوم یہ فرما رہے ہیں کہ فقلدوہ دینکم وَأَطِیعُوهُ فِی جَمِیعِ أُمُورِکُم، جس میں رسول خدا فرما رہے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کی اپنی دین میں تقلید کرو اور تمام امور میں ان کی اطاعت کرو۔
علی ابن ابی طالب کی اپنے دین میں تقلید کرو اور تمام امور میں ان کی اطاعت کرو۔ اور اس حدیث کو علامہ فاتح ٹیکسلا بشیر حسین صاحب نے اپنی کتاب حقائق الوسائط میں نقل کیا ہے۔ دوسری تقلید پر جو بات ہے تو وہ کتب اربع میں جو کتاب شامل ہے اصول کافی جلد 1 صفحہ نمبر 100۔ یہ باب تقلید ہے اصول کافی میں، صفحہ نمبر 100۔ اس میں ہے حدیث نمبر 2۔ محمد بن عبیدہ سے یہ جو سوال ہے کہ کیا امام کی تقلید نہیں ہو سکتی، جو لوگ اکثر کہہ دیتے کہ امام کی تقلید نہیں ہو سکتی، تو اس میں محمد بن عبیدہ سے روایت ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، اے محمد تم شیعہ اپنے امام کی بات زیادہ ماننے والے ہو یا تمہارے مخالف؟ تو محمد بن عبیدہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ انہوں نے بھی تقلید کی اور ہم نے بھی تقلید کی۔ کیا کہہ رہے ہیں محمد بن عبیدہ؟ مولا انہوں نے بھی تقلید کی، یعنی ہمارے مخالفین نے بھی، اور ہم نے بھی تقلید کی۔ تو امام نے فرمایا میرا یہ سوال نہیں ہے۔ میں نے کہا اس کے علاوہ میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ محمد بن عبیدہ کہتے ہیں میرے پاس اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں۔ تو امام نے فرمایا میرا کہنا یہ ہے کہ مرجیہ فرقے نے ایسے کو اپنا امام بنایا جس کی اطاعت ان پر فرض نہ تھی، مگر اس پر بھی انہوں نے اس کی تقلید کی اور بات مانی، اور تم نے امام بنایا ایسے شخص کو جس کی اطاعت کو تم نے فرض سمجھا ہے، مگر اس پر بھی تم نے اس کی پیروی نہ کی، پس تقلید کے بارے میں وہ تم سے زیادہ ہیں۔ یہ اصول کافی جو کتب اربع میں شامل ہے شیخ یعقوب کلینی صاحب کی، جلد 1 صفحہ نمبر 100۔ یعنی محمد بن عبیدہ کا یہ کہنا کہ انہوں نے بھی تقلید کی اور مولا ہم نے بھی تقلید کی۔ تو اب آپ یہ بتائیے کہ یہ یعنی کہ ثابت ہے ان حدیثوں سے، یا تو یہ حدیثیں کہ کتب اربع سے ہٹا دی جائیں۔ سلیم بن قیس جس کے لیے امام نے کہا ہے کہ جو یہ کتاب اگر ہمارے شیعوں کے پاس ہونی چاہیے، اگر کسی شیعہ کے پاس ہماری یہ کتاب موجود نہیں ہے، سلیم بن قیس ہلالی جنہوں نے کئی معصوموں کا دور دیکھا ہے، تو معصوم فرما رہے ہیں پھر وہ ہمارے اسرار سے، ہمارے راز سے واقف ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ نے یہ بولا کہ یہ کرکٹر ہیں، یہ کیا ان سے علم دین لیا جائے؟ نہیں بھائی، مجھ سے علم دین نہ لیا جائے، لیکن میں آپ کو کال کر رہا ہوں، آپ عالم دین ہیں، میں آپ سے علم دین حاصل کرنے کے لیے کال کر رہا تھا، اور آپ نے خیر کوئی جواب تو دیا ہی نہیں، وہ تو سب نے سنا۔ اس کے بعد آپ الزام اور الگ لگاتے چلے گئے۔ تو کیا یہ بتائیے جو کرکٹر ہے یا جو ڈاکٹر ہیں، جو انجینئر ہیں، جو اسٹوڈنٹ ہیں، کیا انہیں اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ جو ہے علم دین حاصل کریں، علم دین حاصل کریں اور کتابوں کی طرف رجوع کریں، احادیث ائمہ کی طرف رجوع کریں، تفسیر معصومین کی طرف رجوع کریں؟ یہ ہمارا حق ہے۔ رسول خدا بول کے گئے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، تم ان سے وابستہ رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور حوض کوثر میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے سیراب کروں گا۔ تو ہم ان چیزوں کو کیسے فراموش کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ ہم اگر کرکٹ کھیل رہے ہیں تو ہماری احادیث معصومین سے وابستگی نہیں ہونی چاہیے، ہماری علم دین سے وابستگی نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ ہم جاہل کے جاہل بنے رہیں۔ شاید آپ نے اصول کافی میں باب نہیں پڑھا جس میں جو ہے امام نے علم دین حاصل کرنے کے لیے کتنی جو تنبیہ کی ہے، اور اس میں اصول کافی باب 2 ہے، اور جس میں معصوم یہ فرما رہے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا میں دوست رکھتا ہوں اس بات کو کہ میرے اصحاب کے سروں پر کوڑے مارے جائیں تاکہ وہ علم دین حاصل کریں۔ مطلب امام فرما رہے ہیں میں اس بات کو محبوب رکھتا ہوں کہ میرے اصحاب کے سروں پر کوڑے مارے جائیں تاکہ وہ علم دین حاصل کریں۔ اور امام دوسری حدیث میں مولا جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے علم دین حاصل کرنا لازم ہے اور تم بدو عرب نہ بنو، کیونکہ وہ علم دین حاصل نہیں کرتے۔
تم ان میں سے نہ بنو جن پر اللہ روز قیامت نظر رحمت نہ کرے گا۔ ٹھیک ہے، یہ علم دین حاصل کرنے کی اور تمام احادیث ہیں بھری ہوئی ہیں جو ہے، جس میں رسول خدا فرما رہے ہیں کہ علم کا طلب کرنا تم پر فرض ہے، ایک حدیث میں فرما رہے ہیں کہ تم پر لازم ہے، ایک حدیث میں فرما رہے ہیں کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ تو سرکار یہ کوئی غلط تو بات تو ہے نہیں کہ اگر میں علم جو ہے لے رہا ہوں اور جو ہے، یہ ہو سکتا ہے آپ کو شاید سوال کرنا میرا برا لگا، حالانکہ جو ہے میں نے آپ سے سوال کیے، کیونکہ سوال کرنا ہمارا حق ہے اور جواب دینا آپ کا حق ہے جو ہے، کیونکہ معصوم فرما رہے ہیں سوال کرو، سوال کیے جائیں، اور جو ہے یہ بھی امام فرما رہے ہیں کہ اور پورا باب ہے اس میں بھی اصول کافی میں ایک صفحہ نمبر 81 پہ عالم سے سوال کرنا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا لوگ اس لیے ہلاک ہوتے ہیں کہ وہ سوال نہیں کرتے، لوگ اس لیے ہلاک ہوتے ہیں کہ وہ سوال نہیں کرتے۔ فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ علم دین پر تالا لگا ہوا ہے جس کی کنجی سوال کرنا ہے۔ تو میں نے جو ہے آپ سے سوال صرف اس لیے کیا تھا کہ شاید آپ کی نگاہ سے وہ حدیث گزری ہوں جس سے آپ یہ ہمارے علم میں اضافہ کر سکیں کہ ہاں بھائی نائب امام کہہ سکتے ہیں اور حدیث میں وارد ہوا ہے، اور امام کی تقلید نہیں ہو سکتی ہے، یہ بھی آپ کو ثابت کرنا تھا، لیکن آپ نے منبر سے صرف لفاظی کری، اور واپس سے آپ نے جو ہے نا اپنے جو بھی آپ نے کلپ پیش کری ہے بنا کر کے، اس میں آپ نے صرف چرب زبانی کا استعمال کیا ہے منبر پہ آ کر کے، اور نہ تو قرآن سے کوئی آیت اور نہ معصوم سے کوئی حدیث آپ نے کچھ بھی پیش نہیں کیا۔ آپ کے چاہنے والوں میں سے کچھ لوگوں نے کچھ حدیثیں بھی پیش کری ہیں، جن سے جیسے مثلاً ایک حدیث ہے کہ غیبت کبریٰ کے زمانے میں پیش آنے والے مسائل میں ان راویوں کی طرف رجوع کرو جو ہماری احادیث سے تمہارے مسائل حل کرتے ہیں، وہ ہماری طرف سے تم پر حجت ہیں۔ تو یعنی کہ امام نے جو حجت بولا ہے، اور آگے مولا کہہ رہے ہیں اور ہم اللہ کی حجت ہیں، امام نے جو حجت بولا ہے اس کے پیچھے شرط یہ لگایا ہے جو غیبت کبریٰ کے زمانے میں ہماری احادیث سے تمہارے مسائل حل کریں، ہماری احادیث سے تمہارے مسائل حل کریں، یعنی کہ وہاں پر امام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ حجت ہماری حدیث ہو رہی ہے، یعنی کہ حجت امام ہو رہے ہیں، حجت امام کی حدیث ہے، ہماری احادیث سے جو تمہارے مسائل حل کرے وہ تم پر حجت ہے۔ تو اس حدیث سے بھی کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ نائب امام کہنا جائز ہے۔ دوسری حدیث وہ جو امام حسن عسکری علیہ السلام سے حدیث تقلید جو نقل کی جاتی ہے، حقیقت میں وہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اور اس میں مولا نے پہلے یہودیوں کی اندھی تقلید کی مذمت اڑائی ہے، اور جو ہے مولا جس میں فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے علماء اور اپنے جو ہے رہبروں کو اپنا جو ہے رب بنا لیا ہے، اور تو اس میں سوال ہوا کہ مولا رب بنا لیا ہے تو کیا مراد ہے، کیا وہ اپنی عبادت کرواتے تھے؟ مولا کہہ رہے ہیں نہیں، اگر وہ اپنی عبادت کی طرف دعوت دیتے تو ان کے چاہنے والے ہرگز ایسا نہ کرتے، بلکہ انہوں نے حلال کو حرام کیا اور حرام کو حلال کیا، اور ان لوگوں نے ان معاملات میں ان کی پیروی کی، تو یہ ایسا ہے کہ لاشعوری طور پر انہوں نے ان کو اپنا رب تسلیم کیا۔ یعنی کہ امام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تقلید بھی اندھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور حسینی صاحب مجھے آپ سے یہی امید تھی خیر کہ جو ہے آپ سے کچھ ایسے ہی جواب آئے گا، تو کوشش کریے قرآن و حدیث سے اگر یہ جواب دیجیے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں اور سر تسلیم ہے قرآن و حدیث معصومین کے آگے۔ منبر پر آ کر کے ادھر ادھر کے بیان دینے سے اچھا کہ آپ فضائل اہل بیت پڑھیں، اور جو ہے آپ اپنا اعمال دیکھیے، آپ مجھ پر پرسنلی اٹیک کر رہے ہیں، آپ اعمال دیکھیے کہ 2 مہینہ پہلے آپ نے وعدہ لیا کہیں پر شب داری کا، اور وہاں پر آپ جو ہے کہیں اور کا آپ نے وعدہ لے لیا زیادہ پیسے کے چکر میں، وہاں کے لوگوں نے آپ کو ڈائز سے نیچے اتارا وہاں کے لوگوں نے، اور جو ہے آپ بتائیے آپ کے اعمال کیا ہیں۔ اس لیے پرسنلی معاملات میں بات نہیں کریے، بات کریے اہل بیت کے حق میں، اور یہ آپ کا حق ہے فضیلت علی میں بولنا۔ میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ محمد حسینی صاحب آپ 5 مجلس فضائل علی پہ کنٹینیوسلی نہیں پڑھ سکتے۔ آپ کے علم کا معیار دیکھ کر کے مجھے اس بات کا احساس ہو گیا ہے، آپ 5 مجلس فضیلت علی پر کنٹینیوسلی نہیں پڑھ سکتے ہیں۔
رسول خدا کا فرمان، کیونکہ آپ پڑھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ آپ پڑھتے ہی نہیں ہیں، آپ کو لفاظی سے ہی فرصت نہیں ہے۔ الخطرہ من بہار، یہ میرے ہاتھ پہ ہے الخطرہ، جس میں رسول خدا کا ایک فرمان نقل ہے، جس میں رسول خدا فرما رہے ہیں لا یعذب اللہ ھذا الخلق الا بذنوب العلماء الذین یکتمون الحق فضل علی و عزرتی، لا یعذب اللہ ھذا الخلق الا بذنوب العلماء الذین یکتمون الحق فضل علی و عزرتی، خدا بند عالم مخلوق پر عذاب ان علماء کے گناہوں کی وجہ سے نازل کرتا ہے جو علی اور اولاد علی کے فضیلتوں کو چھپاتے ہیں۔ سرکار آپ فضائل اہل بیت پڑھیے، آپ ممبروں پر آ کر کے آپ فتنہ پڑھ رہے ہیں، آپ جھوٹی باتیں پڑھ رہے ہیں، آپ عوام کو بیوقوف بول رہے ہیں کہ میں نے بہار آپ نے بہار انوار پڑھی ہے، ان لوگوں نے نہیں پڑھی۔ سرکار ان کا حق ہے کہ آپ ان کے سامنے حق پڑھیں۔ شہزادی فضائل اہل بیت سننے آتی ہیں، شہزادی اپنے لال کے مصائب سننے آتی ہیں، نہ کہ آپ کی لفاظی سننے کو آئے گا۔ تو آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ اگر آپ گفتگو کر رہے ہیں، آپ مجھ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ مطابق قرآن و حدیث بات کریے، آپ جواب دیجئے۔ اور یہ صرف میرا جواب نہیں ہے، یہ بہت سارے جہاں تک یہ کلپ پہنچ چکی ہے، ان ذہنوں میں یہ سوال آ چکا ہے کہ کیا نائب امام کہنا جائز ہے یا نہیں، کیا شریعت سے یہ چیز ثابت ہے یا نہیں۔ تو حسینی صاحب یہ الزام تراشنا بند کریے، علماء مخالف ثابت کرنے سے یا کچھ اور الزام لگا دینے سے ہمارے سوال نہیں ختم ہو جائیں گے، بلکہ آپ کی جو کلپ جہاں وائرل ہوئی ہے وہاں یہ سوال لوگوں کے ذہنوں میں جا چکے ہیں، اور لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ہے آپ کو یہ جواب قرآن و حدیث سے دینا چاہیے۔ میں بھی اسی انتظار میں ہوں کہ آپ قرآن و حدیث سے یہ جواب دیں، اور علماء مخالف بولنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ میں بھی علماء کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ ایسے علماء ربانی کی جوتیاں ہمارے سروں پر جو در اہل بیت پر اپنی جبین کو رکھتے ہیں۔ اور محمد حسینی صاحب، آپ نے کال ریکارڈنگ میں مجھ سے یہ بھی بولا جب قرآن و حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ میں نائب امام والی بات سے آپ کی ایگری ہوں، لیکن جب آپ ممبر پہ گئے تو آپ نے واپس سے بنا کسی دلیل کے آپ نے نائب امام کئی مرتبہ یوز کیا یہ لفظ، یعنی کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ فقط جاہل نہیں، منافق بھی ہیں۔ بس آخری میں یہی کہوں گا کہ جو ہے میرے سوال جہاں کے تھے ویسے ہی جس کے تس بنے ہوئے ہیں، تو جو ہے اس کی اصلاح کریے اور مطابق قرآن و حدیث جواب دیجیے، اور یہ منافقت کھیلنا بند کریے کہ فون ریکارڈنگ میں آپ تسلیم کر رہے ہیں، ممبر پہ کچھ اور بول رہے ہیں، اور میں آپ کے جواب کا منتظر رہوں گا انشاءاللہ۔ والسلام، خدا حافظ، فی امان اللہ۔